سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم، اس کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا اور ہمیں اللہ نے قرآن عظیم کی تفسیر سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم اس بات پر اپنے رب کریم کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیشہ ہمیں قرآن عظیم کی سعادتوں سے مالا مال فرما، اور قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن عظیم کی دعوت کو عام کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پچھلے ہفتہ آپ نے یہ دوسرا درس ہے تفسیر قرآن کا، سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر آپ نے سن لیا تھا۔ آج اس دوسرے درس میں ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اماں پارہ کی وہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو تقریباً لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ لوگ تلاوت کرتے ہیں، تو نماز میں بھی وہ چھوٹی صورتیں تقریباً زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم نے سوچا پہلے ان صورتوں کا جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز وغیرہ میں اس کی تفسیر عرض کر دوں، تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ اس کا ترجمہ، کچھ تفسیر رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں اور زیادہ خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ تو کچھ جو روزانہ پڑھی جانے والی صورتیں ہیں ہم ان کی تفسیر آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مشہور حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا میں بہت سارے عہدے ہیں، بہت سارا منصب ہے لوگوں کے پاس، اور بڑے بڑے اعلیٰ منصب اور عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں، لیکن سرکار نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہتر ہے۔ صرف جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، اس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ تم میں سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنے گھر میں بٹھا کر قرآن عظیم کی تفسیر سننے کا شرف عطا فرمایا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیں، قرآن عظیم کی ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور قرآن عظیم کی سب سے آخری صورت جہاں پر پورا قرآن ختم ہوتا ہے وہ ہے سورہ ناس۔ یہ قرآن عظیم کی سب سے آخری صورت ہے، سورہ ناس ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو صورت ہے وہ سورہ فلق ہے۔ یہ دونوں سوریں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ حضور علیہ السلام پر نازل کی گئیں، ایک ساتھ۔ باقی صورتیں تو وقتاً فوقتاً آتی رہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں علماء فرماتے ہیں بعض کی یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ قرآن عظیم میں کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت یا جو آیت حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت مدینہ سے قبل جو صورت نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ سفر میں نازل ہو، مکہ شریف میں ہو، پہاڑوں پر ہو، کہیں پر نازل ہوا ہو، لیکن ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورت نازل ہوئی ہے تو اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق آپ کو یاد رکھنا ہے، مکی صورت کا اور مدنی صورت کا۔ تو قرآن عظیم میں بعض صورتیں مدنی ہیں اور بعض صورتیں مکی ہیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس کے بارے میں علماء نے فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی،
اور بعض علماء کہتے ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لہٰذا یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ اور صحیح قول یہی ہے کہ ان دو صورتوں کے جو خلاصہ ہے، ان کے جو مفہوم ہیں، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ ناس کا پہلا درس ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ یہ بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، عاشق ماہ رسالت سیدنا سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی ترجمہ فرمایا ہے، بسم اللہ مانے اللہ کے نام سے شروع۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں تو چاہیے کہ نام بھی لفظ اللہ پہلے آئے، اور اگر آپ کہیں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو اگرچہ شروع تو ہو جائے گا لیکن اللہ کا نام اقدس پہلے نہیں جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی بسم اللہ کا ترجمہ کریں گے تو یہی کہیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ سورہ فلق سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ الناس کی پہلی آیت ہے، اور سورہ الناس میں کل 6 آیتیں ہیں اور سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اس کا معنی ہے کہ اے میرے محبوب آپ عرض کریں کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جن اور آدمی۔ یہ سادہ سا اس کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں صورتوں کا شان نزول آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن عظیم کی صورتیں بعض آیتیں جو ہے نا کسی خاص موقع پر نازل ہوتی ہیں، کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اس طرح کی آیتیں لے کر بھیج دیتا ہے۔ تو یہ جو سورہ فلق سورہ ناس ہے اس کا شان نزول یہ ہے کس موقع پر نازل ہوا، تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام پر ایک یہودی اور اس کی 2 بیٹیوں نے، یہودی کا نام لبید بن عاصم تھا، اس یہودی نے اور اس کی 2 بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو کا اثر سرکار کے ظاہری جسم پر ہوا تھا، چونکہ جادو تو حق ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ جادو ہونا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں، جادو پیغمبروں پر ہو سکتا ہے اور جسمانی بتقاضے بشریت وہ ظاہر اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اگر پیغمبر پر تلوار یا تیر وغیرہ نیزے وغیرہ لگتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، تو یہ کوئی شان نبوت کے خلاف نہیں۔ اسی طرح جادو بھی اس میں ایک تاثیر ہے اللہ نے رکھا ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام پر اس یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے کیا تھا تو اس کا اثر بھی سرکار کے ظاہری جسم پر ہوئی، اور میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف بھی تھی، 6 ماہ تک سرکار اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ لیکن یاد رکھنا پیغمبر پر جادو تو ہوا، جادو نے نہ آپ کے دل پر کوئی اثر ڈالا، نہ دماغ پر، نہ قلب پر، نہ آپ کی شریعت کے بارے میں، بلکہ ظاہری جو جسم تھا بتقاضے بشریت اس پر جادو کا اثر ہوا، سرکار بیمار رہنے لگے، حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب علیل ہونے لگی، تو 6 ماہ تک اس طرح گزارا۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو یہ 2 صورتیں لے کر کے بھیجا، 11 آیات پر دونوں مشتمل ہیں، اور یہ دونوں صورتیں جادو کے کاٹ کا بہترین علاج ہیں۔ اور جانتے ہو ان یہودیوں نے جادو کس طرح حضور علیہ السلام پر کیا تھا؟ وہ اس طرح کیا تھا کہ سرکار کا ایک غلام تھا، یہودی تھا، حضور کی خدمت کرتا تھا، تو اس کو بہلا پھسلا کر لبید بن عاصم نے سرکار کی مبارک کنگھی کے چند دندانے اور حضور کا مبارک بال شریف منگایا، اس پر کیا کہتے ہیں کہ لبید اور اس کی بیٹیوں نے ایک گرہ لگائی، اور گرہ میں کچھ جادو منتر پڑھ کر کے پھونکا، گرہ کو بند کر دیا، اسی طرح 7 گرہیں لگائی، 7 سوئیاں تھی، ایک موم کا پتلا بنایا، اس کے اندر چبھویا اور اس میں جادو منتر پڑھا،
اور اس کے بعد میں اس کو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس طرح انہوں نے حضور کو پریشان کرنے کے لیے، چونکہ یہود و نصارہ مشرکین بہت زیادہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ سرکار کو ستائیں، اس طرح انہوں نے کر کے دبا دیا۔ اب اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر اس جادو کا اثر ہوا، سرکار کو تکلیف ہوئی۔ تو جب سرکار کو تکلیف ہوئی، 6 ماہ تقریباً گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو لے کر کے بھیجا، نازل فرمایا، اور حضور کا حکم یہ تھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں نا 11 آیات پر مشتمل ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ تو جو 11 گرہ تاگا میں لگا کر کے جادو کر کے دفن کیا تھا، اور ایک تاگا کھولتے جائیں تو کیا کہتے ہیں کس طرح جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ صورتیں نازل ہوئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ جادو کا سامان، جو جادو کا سامان تھا جس پر جادو کیا گیا تھا، وہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ میرے آقا نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کو بھیجا، کنواں سے پتھر نکالا اور وہ جادو کا سامان نکالا۔ کہ ایک تاگا تھا، 11 گرہیں لگی تھی، اس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، حضور کا کچھ دندانے کنگھی کے بال شریف تھے اور کنگھی کے دندانے تھے، اس پر جادو کیا گیا تھا۔ تو سرکار کو نکالا، اس جادو کی سامان کو نکالا گیا۔ پھر میرے آقا نے ان 2 صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھنا شروع کیا، ایک آیت پڑھتے گرہ کھولتے تو گرہ کھل جاتی، اس طرح 11 آیتیں دونوں صورتیں ملا کر کے پڑھ لیا تو جادو کا بالکل کاٹ ہو گیا، اور اسی دن سے میرے آقا علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ تو در حقیقت بتانا مقصود یہ ہے یہاں پر کہ دیکھیں، پیغمبر پر اگر جادو کیا جائے تو ان کے جسم اقدس پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو پھر امت کو تعلیم کے لیے ہے کہ جو پیغمبر نہیں ہیں امتی ہیں تو جادو سے بچ کر رہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہودی جو ہے نا کثرت کے ساتھ جادو کرتے تھے پہلے زمانے سے، آپ سمجھ لیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس دور میں جادو بہت زیادہ عام ہو گیا، لوگ جادو کرتے تھے، دوسرے کو پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی جتنی کتابیں تھیں نا سب کو منگوا کر اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھول کر کے دفن کر دیا تھا۔ اس کے بعد پابندی لگا دی تھی کوئی بھی جادو نہ کرے گا نہ سیکھے گا، ضبط کر لیا تھا۔ پھر اب لوگوں کو پابندی لگا دی تو ماحول اچھا ہو گیا، جادوگری بند ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ کافی ٹائم کے بعد میں ابلیس نے لوگوں کو ورگلایا۔ کیا ورگلایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت کے مالک تھے، انہیں یہ بادشاہت کیسے ملی؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ کہا چلو ہم بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے کھدایا گیا، اس میں بڑی بڑی جادو کی کتابیں ملی۔ تو کہا اسی کتابوں کو پڑھ کر جھوٹ بول رہا ہے ابلیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اپنی حکومت چلاتے تھے، اس وجہ سے ان کی حکومت جو ہے نا طاقتور تھی۔ پھر ان لوگوں نے ابلیس کے بتانے پر جادو کتابیں نکالا اور پھر انہوں نے جادو کرنا شروع کیا۔ تو یہودیوں میں جادو کا رواج جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے یہودیوں میں، اور یہی یہودی تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے جادو کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادو کی تاثیر برحق ہے، جادو بھی حق ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جادو میں زیادہ تر کفریہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، جنتر منتر ہوتے ہیں، تو جادو کرنے کی اجازت نہیں ہمیں، یعنی جادو نہ سیکھنے کی اجازت ہے، زیادہ تر کفریہ شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو جادو کرنے کی، جادو سیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو اس موقع پر جب سرکار کو جادو سے تکلیف ہوئی تو یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی۔ تو جب میرے آقا نے یہ پوری صورت پڑھی، 11 آیتیں تھی، تو ان آیات کی برکت سے جادو پورا ختم ہو گیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہے اور یہ دونوں صورتیں وہ پڑھ کر کے دم کرتے رہے تو انشاءاللہ ان کی برکتوں سے جادو کیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں صورتیں بہت مقدس ہیں اور بیماریوں کے لیے، خاص کر سحر، جادو ٹونا اور جو مطلب آسے وغیرہ کے لیے بہت زیادہ مجرب ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ خود یہ تھی کہ سرکار کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے دم کر دیتے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے یا کسی کو نظر لگ گئی یا کوئی آصب کا معاملہ ہے، جادو ٹونا کا معاملہ، ہاں تو سورہ فلق سورہ ناس کم از کم 3 بار پڑھ کر کے دم کر دے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مبارک صورتیں بڑی مقدس ہیں، تو انہیں ہمیں بچوں پر نظر لگ جائے تو 3 بار پڑھ کر کے دم کر دیں تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ تو سب سے آخری آیت
صورت جو ہے قرآن عظیم کی وہ ہے سورہ الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل کی معنی ہوتا ہے محبوب تم کہہ دو، ٹھیک، اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ الناس کی معنی ہوتا ہے انسان، لوگ، اور رب کہتے ہیں پالنے والا۔ پچھلے ہفتہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ اب اعوذ معنی ہوتا ہے میں پناہ لیتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں، کس سے؟ برب الناس، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب، جو تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الناس معنی لوگ ہوتا ہے، انسان، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ الہ الناس، میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کا معبود ہے، ٹھیک۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر اس بات کو ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہم مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور یہاں پر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم پناہ اللہ ہی کی حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اول صورت اور آخری صورت کی ہدایت یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر طرح سے اللہ رب العالمین سے ہی اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے نا معلوم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اسی کی طرف رجوع کرے۔ اللہ ہی کی طرف ہر چیز کا معاملہ ہے، اور وہی سب کام بنانے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، حاجت ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے۔ کسی کے سے خطرہ ہے شیطان سے اور کسی دشمن سے، تو بھی اللہ تعالیٰ سے کی پناہ حاصل کرے کہ مولا ہم شیطان سے، دشمن سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 آیت کا معنی ہوا کہ قل میرے حبیب تم کہہ دو میں پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، شر کہتے ہیں برائی کو، اور وسواس کہتے ہیں بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا۔ جو شیطان ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ معنی ہوتا ہے برے خیالات دل میں ڈالنا، برے گناہ کی باتیں دل میں القا کرنا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کس چیز سے؟ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ وسوسہ جو ہے نا، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں ایسی ایسی بات ڈالتا ہے، گناہ کی بات، تاکہ وہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہی میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ الشیطان جاسم علی قلب رجل ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ جمائے بیٹھا رہتا ہے، قبضہ جمائے بیٹھا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان پھر اس کے دل میں وسوسہ یعنی برے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں دل کے اندر فرشتہ رہتا ہے، دوسرے کے گھر میں شیطان رہتا ہے۔ تو فرشتہ الہام کرتا ہے، نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اچھی چیز کی دعوت دیتا ہے، جبکہ شیطان اس بندے کو گناہ اور نافرمانی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دونوں کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں انسان کے دل پر۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، اسی طرح شیطان بھی خون کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اسی وجہ سے دیکھا میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان پھر وسوسہ دل میں ڈالنا، بری خیالات، بری باتیں، گناہوں کے کام ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بندہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو،
کہ شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع دے، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع دے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا نا کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لو۔ جب بسم اللہ بار بار پڑھتے رہو گے، اللہ کا ذکر ہے بسم اللہ شریف، تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو مسنون دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھے، گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھے، باتھ روم جائیں تو دعا پڑھے، نکلیں تو دعا پڑھے، مسجد جائیں تو، بازار میں جائیں تو، سرما لگائیں تو دعا پڑھیں۔ ہر جگہ جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تو یہ دعائیں اس لیے تاکہ بندہ ہر جگہ جہاں جائے گا، جہاں اٹھے گا، بیٹھے گا، سواری پر سوار ہوگا، جب بسم اللہ شریف پڑھے گا تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوگا، اللہ کے ذکر میں رہے گا، تو پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر ہمیں کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر جو بات بتائی کہ من شر الوسواس، اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس کے شر سے جو برے خطرے دل میں ڈالتا ہے، الخناس، جو دبک کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان پھر چونچ مارتا ہے انسان کے دل میں، اور اس کو جو ہے نا گناہ اور معصیت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو اس کو وسواس اور خناس، اور سب سے بڑا جو وسوسہ دینے والا ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیطان اور ابلیس ہے، انسان کے دل میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تاکہ یہ کسی طرح انسان کو گمراہ کر دے، اور برے خیالات، بدگمانی پیدا کرواتا ہے، بدگمانی شیطان پیدا کرواتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ کی پیاری زوجہ، میری اور ساری امت کی ماں حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے کے لیے مسجد نبوی شریف تشریف لائیں۔ تو سرکار نے ان کے ساتھ بات کیا۔ جب وہ جانے لگی نا تو سرکار ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر آئے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے دو چار بات حضور کرنے لگے۔ اتنے میں دو انصاری صحابی اس راستے سے گزر رہے تھے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ حضور السلام پہچان تو نہ تھے کہ یہ خاتون کون ہے، کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ نگاہیں جھکا کر کے آگے گزر گئے۔ تو میرے آقا نے ان کو بلایا، کہا کہ میرے صحابہ، جو تم نے دیکھا نا یہ عورت، یہ میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ معاذ اللہ، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں ہم کوئی برا خیال اپنے دل میں لائیں کہ آپ کسی اجنبی عورت سے بات کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو یہ ارشاد فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے آقا فرماتے، میرے صحابہ تم نے سچ کہا، لیکن شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان کب بہکا کر تمہیں بدگمانی مبتلا کر دے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ایک پیغمبر کے ساتھ اگر بدگمانی کر لیا تو تمہارا ایمان بچے گا بھی نہیں، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتا دی۔ اب دیکھیں کہ شیطان کس طرح جو ہے نا اپنی قوت کے ساتھ میں اولاد آدم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو شیطان کے بہکانے میں پھر نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ہم اللہ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب کی، کس سے؟ بہت وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہ خناس کون ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ شیطان ہے۔ فرمایا کہ الذی یوسوس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ وسوسہ مانے کیا ہوا؟ برے خیالات دل میں ڈالنا، برائی کی طرف لے کر کے جانا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ تو یہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا، وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنات بھی ہیں اور ایک انسان بھی ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ جو انسان لوگوں کو برائی کی طرف لے کر کے جائے، جو انسان لوگوں کو بری بات کی طرف لے کر کے جائے، وہ انسان در حقیقت شیطان ہوا کرتا ہے۔ وہ شیطان کے قائم مقام آ کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مکمل ہوا۔ اب اس کے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ فلق۔ سورہ فلق، فلق کے معنی ہوتا ہے صبح، جیسے الناس کے معنی ہوتا ہے لوگ، انسان، تو فلق کے معنی ہوتا ہے صبح۔ یہاں پر بھی وہی ہے، قل اعوذ برب الفلق، میرے حبیب تم کہہ دو کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں، جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی صبح کو پیدا کرنے والے کے رب سے میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں، یعنی صبح پیدا کرنے والے کے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
یہ بندہ دعا کرے، اس کی ساری مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ابلیس اور اس کی ذریت ہے، سب سے بدترین مخلوق ابلیس اور اس کی ذریت ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے بہت سارے ایسی مخلوقات ہیں جو لوگوں کے لیے باعث نقصان دہ ہیں، اور جہنم بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ بئس المصیر ہے۔ تو جو بھی اللہ کی مخلوقات میں جس کی طرف سے ہمیں شر پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ پڑھتے ہیں من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی شر سے میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ جب بھی بندہ مصیبت میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرے، فوراً کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان بہکا کر ہمیں قرآن کی تلاوت سے غافل نہ کر دے۔ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ مانے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بتایا کہ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح پیدا کرنے والے کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوقات کی شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب کیا کہتے ہیں وہ چھا جائے، یعنی تاریکی اور اندھیری، رات ہوتی ہے تاریک، یہاں سے مراد جو ہے نا یہ غاسقین معنی ہوتا ہے اندھیری کو، تاریکی کو، رات کو غاسق کہتے ہیں۔ اذا وقب معنی جب رات چھا جائے، اس سے مراد خاص وہ وقت ہے جو 29 اور 30 کا جو چاند ہوتا ہے نا وہ چھپ جاتا ہے۔ 29 اور 30 جب چاند کی تاریخ آتی ہے، 29ویں شب اور 30ویں شب، ان دونوں راتوں میں چاند چھپا رہتا ہے اور بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے آسمان میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ 29 اور 30 کے اندھیرے سے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زیادہ تر جادوگر لوگ اپنا جادو جو کرتے ہیں وہ چاند کی آخری 2 تاریخوں میں کرتے ہیں، 29 اور 30ویں رات کو، اور ان تاریخوں میں جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے، جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب کو اور محبوب کی وساست سے تمام امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ من شر غاسق، یعنی تاریک رات کی شر سے، تاریک رات کے یا اندھیری رات کی شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اذا وقبا، جب تاریکی چھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کی شر سے پناہ لیتا ہوں جو کیا کہتے ہیں گرہوں میں پھونک مارتی تھیں، جو گرہوں میں، یعنی وہ گرہ ہوتی ہے، گرہ کے اندر پھونک مار کر کے جادو کیا کرتی تھی۔ وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ لبید بن عاصم کی دونوں بیٹیاں تھیں، جس نے کیا کہتے ہیں ایک تاگے میں 11 گرہ لگائی تھی اور اس میں جادو منتر پڑھ کر کے پھونک مار کر کے اس طرح حضور علیہ السلام پر جادو کیا تھا۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ، ومن شر النفاثات معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، اور فی العقد معنی ہوتا ہے گرہ میں، یعنی ان عورتوں کی شر سے جو عورتیں جادو کرتی ہیں، منتر پڑھ کر کے جادو کرتی ہیں اور پھونک مار کر کے گرہ لگاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تم ان کی شر سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کی شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں اور جنتر منتر پڑھتی ہیں اور جادو کرتی ہیں۔ تو جادوگروں کے جادو سے بھی، ان کی شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر اس شخص کی جو حسد کرنے والا ہے، یعنی حسد کرنے والے کی شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد ایسا گناہ ہے نا، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد حرام ہے۔ روئے آسمانوں پر سب سے پہلا حسد جس نے کیا تھا نا وہ ابلیس نے کیا تھا، حضرت آدم۔ تو اس کا انجام کیا ہوا ہر ایک کو پتا ہے۔ حسد انسان کو، یا حسد جو شیطان بنا ابلیس کہاں تک لے کر کے جاتا ہے، لاکھوں برس کی عبادتیں بھی ضائع کروا دیتا ہے۔ ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہو گیا تو سجدہ نہیں کیا نا، تو سب سے پہلا حسد جو کیا تھا آسمانوں کے اوپر وہ ابلیس نے کیا تھا، اور مردود بارگاہ خدا ہو گیا۔ اور دنیا میں سروے زمین پر سب سے پہلا حسد وہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل تھا، اس نے کیا تھا۔ یہ دونوں گنہگار ہوئے۔
تو حسد جو ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت نقصان دہ چیز ہے انسان کے لیے۔ حسد کی وجہ سے جو ہے نا ابلیس برباد و تباہ ہوا، اور حضرت آدم کا بیٹا قابل جو تھا وہ بھی گمراہ ہو گیا، حتیٰ کہ کافر و مرتد ہو گیا اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر کے اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ ترجمہ وہ آپ کو میں پھر سے سنا دیتا ہوں، آپ دھیان کے ساتھ سنیں تاکہ کچھ باتیں آپ کو یاد رہیں، پھر آپ جب آپ پڑھیں گے تو نماز میں اس طرح تصور باندھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل مانے اے محبوب تم کہہ دو، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق اس رب کی جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، من شر ما خلق اس کی تمام مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری ڈالنے والے کی شر سے جب جو ہے نا تاریکی چھا جائے، یعنی اندھیری رات کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ومن شر النفاثات فی العقد اور ان عورتوں کی شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو عورتیں گرہ میں پھونک مار کر کے جادو ٹونا کیا کرتی تھی، ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اب یہ دونوں صورتیں ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں کس وقت نازل ہوئی؟ جب میرے آقا علیہ السلام پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کا اثر سرکار کے جسم اقدس پر ہوا تھا، سرکار کو تکلیف بھی ہوئی تھی، اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، ہو سکتا بتقاض بشریت اور امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ میرے امتیوں جب نبی پر جادو اثر کر سکتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ جادو سے ہمیشہ بچتے رہا کرو۔ تو یہ اس موقع پر نازل جبریل امین لے کر آئے، اور سرکار نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، 11 آیتیں تھیں، اور ایک یہ گرہ جو ان عورتوں نے لگایا تھا اور جادو کیا تھا اس کو کھولتے گئے تو جادو کی کاٹ ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے میرے سرکار صحت یاب اور شفا یاب ہو گئے۔ اب اس کا جو اعمال ہے، اس کا وظائف ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، جب سرکار، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس عمل کو جاری کر دیں، آج سے انتہائی آسان عمل، سرکار کی سنت سے ثابت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جسم، مکان، دکان کے بہت ساری اچھے انداز میں حفاظت ہو جاتی ہے روحانی طور پر۔ میرے آقا علیہ السلام جب بھی کیا کہتے ہیں کہ بستر پر تشریف لے جاتے رات کو سونے کے لیے، تو سب سے پہلے سرکار یہ دونوں صورتیں اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پہلے سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، بسم اللہ شریف کی طرح پڑھتے سرکار، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس طرح قل هو اللہ شریف پڑھا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر دم کیا، اس کے بعد سر سے لے کر چہرے پر اور اوپر سے نیچے تک پورے بدن پر ہاتھ کو پھیر لیا۔ سرکار یہ اس طرح کرتے تھے، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں، بلکہ پڑھنے میں قل اللہ بھی شامل ہے، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر کے اگر آپ 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ پر دم کر کے حصار کر لیں گے نا، تو آپ رات بھر حصار میں رہیں گے، یعنی اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی اور چیز آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتی، خاص کر جب سفر وغیرہ میں جائیں، اس کا آپ معمول بنا لیں، سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہوگا تو ثواب بھی ملے گا، گھر پر بھی جا کر آپ کو بتا سکتے ہیں، اور سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے اپنی عادت یہ بنا لیں، قل اللہ احد 1 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ فلق، پھر سورہ ناس ایک بار پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر لیں، اور ہاتھ پھیلا کر پڑھیں، اس کے بعد سر سے لے کر کے یہ چہرہ پورا آپ اس طرح وہ کر لیں۔ دوسری بار بھی ایسے کریں، 3 بار ایسے کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے سرکار بیمار ہوئے تو جو حضور السلام کو دیکھا کہ تو بھی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی جب سرکار کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور حضور نہیں پڑھ پا رہے تھے تو میں پڑھتی تھی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کے حضور کے جسم اقدس پر برکت حاصل کرنے کے لیے پھیر دیا کرتی تھی۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار کے پاس جب کوئی بیمار آتا، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دم کرنا ہوتا تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے انہیں دم کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو بھی امیر جان لیں، آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، گھر میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، زیادہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے آپ ان پر دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پاورفل یہ صورت ہے، خاص کر نظر کے لیے، نظر بد کے لیے، جادو ٹونا کے لیے، عاصب کے لیے، جن کے سے ان سب کی حفاظت کے لیے یہ دونوں صورتیں بہت مجرب ہیں، اور خود تاجدار کائنات کے مبارک عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے گھر میں آپ بیمار ہو جائیں، آپ خود پڑھ کر کے دم کر لیں، گھر میں بچے بیمار ہو جائیں،
عورتیں بیمار ہو جائیں تو ان کو پڑھ کر کے یہ 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس دم کر دیں، اور رات میں سونے کے ٹائم یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ قل هو اللہ شریف 1 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار پڑھ کر کے ہاتھ پر دم کرے، پورے جسم پر پھیل لے، پھر دوسری بار بھی ایسے کرے اور تیسری بار بھی ایسے کرے، تو رات بھر آپ کو جو ہے نا یہ صورتیں آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر رکھیں گی، کوئی بھی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ سورہ فلق سورہ ناس کا کی تفسیر تھی۔ اب سورہ اخلاص وقت پورا ہو گیا ہے، حدیث کا درس بھی آج دینا ہے، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آئندہ ہفتہ سورہ اخلاص اور تبت یدا وغیرہ کا ہم درس